السلام علیکم ویورز، آخر کتاب کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، جیسا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ انڈو پاک کے درمیان جو ہے جنگ کے خطرات ہیں، اور یہ خطرات پاکستان کی طرف سے ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ خطرات جو ہیں، یہ جو پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے، اس کے بعد انڈیا نے یہ خطرات تھوپے ہیں ہمارے اوپر، پاکستان کے اوپر، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو سٹرپ کیا جائے، لیکن بینگ این انڈیپینڈنٹ کنٹری، سوورن اسٹیٹ، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ایسا دشمن جو ہماری دیوار کے ساتھ لگا ہے اور اس نے پیچھے 78 سال سے ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے، ہم اس کی ہیجمنی کو تو نہیں مان سکتے ہیں، پاک فوج بھی نہیں مانے گی، کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ نہیں مانے گی، اور عوام تو بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن جو ہے، کیا انتخابات میں مودی نے فتح حاصل کرنے کے لیے کیا؟ کیا بھارت واقعی پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ اور جنگ کی کیفیت طاری کرنے کا بھارتی مقصد کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ابھی تک مبینہ طور پر خبر ہے کہ دریائے جہلم کا جو ہے پانی کا جو ہے بہاؤ جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے، اتھینٹک نہیں ہے، لیکن کیا بھارت پاکستان کے دریاؤں کا پانی روک سکتا ہے؟ اور پانی روکنے کی صورت میں پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ پانی آبی جارحیت کے نتیجے میں ظاہر ہے اس کے ڈائر کانسیکوینسز ہوں گے جو انڈیا کو پھر برداشت کرنے پڑیں گے پاکستان کی جانب سے۔ اور ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 12-13 روز قبل جب جنگ کی کیفیت طاری کی گئی ہے، پہلگام میں جو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے، اس کے بعد مودی سرکار خاموش ہے، ان کا پالیسی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں آ رہا ہے۔ اور ایک اور اس کے اوپر جو اچنبے کی بات ہے، دنیا بھر کی حکومتیں بھارت کی جارحیت پر مذمت کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ پہلگام میں جو کچھ کیا گیا دیٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن، اور صرف پاکستان کو انوالو کرنے کے لیے یہ انڈین گورنمنٹ نے خود کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بھارت نے پاکستان کا قرضہ رکوانے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کو دوبارہ فیٹ ایف کی گرے لسٹ میں ڈلوانے کی کوششیں بھی شروع کر دی ہیں۔ یہ بھارت کا کون سا پینترا ہے جو وہ اس وقت ہمارے اوپر آزمانا چاہ رہا ہے؟ آج سلامتی کونسل کا بھی اجلاس ہو رہا ہے جس کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے، اور پاکستان سلامتی کونسل میں اپنا موقف پیش کرے گا۔ پاکستان کو بھارتی آبی اور دوسری جارحیت پر، سالمیت پر، سلامتی کونسل سے کتنی امیدیں ہیں یہ دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ سپر پاورز کی باندھی بن چکا ہے اقوام متحدہ بھی اور سلامتی کونسل بھی، لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ بھارت ہمارے اوپر جنگ امپوز کرنا چاہ رہا ہے، اور تمام دنیا اور ایون پاکستان کا، ایون انڈیا کا میڈیا اس بات کو مان چکا ہے کہ جی یہ جو آپریشن کیا گیا ہے فالس ہے، اور یہ جو ہیومن جو ہے اس کے اوپر وہ انسانی طور کے اوپر یا جو جس قسم کا جگہ تھی جو انہوں نے پریمیسز دکھایا، جو انہوں نے جائے وقوع دکھایا، وہاں پر جو کچھ جتنی جلدی ہوا دیٹ واز ناٹ پاسبل۔ اور آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں کتنی معاشی تباہی دونوں جانب ہو سکتی ہے۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کو جو آج میرے ساتھ ہیں۔ انعام شیخ صاحب ہیں، شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ عبدالباسط خان صاحب ہیں، بھائی صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور فردوس نثار میں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ فردوس صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ شیخ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو جنگ کے خطرات ہیں، میں یہ بتانا بھول گیا کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو دونوں ممالک کے سفر سے بھی روک دیا ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ تو کیا یہ آپریشن جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فالس فلیگ آپریشن جو اس نے جعلی آپریشن ہم کہہ دیتے ہیں اس کو عام فہم زبان میں، تو کیا بھارت واقعی پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یا پھر اس نے اپنے انتخابات جو بہار میں ہو رہے ہیں اس کی جو ہے اس کے لیے کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم عوام کو صحیح آگاہی دے پائیں۔ پہلگام سے متعلق صرف آپ کو اتنا سب کو معلوم ہے کہ اس سے صرف تھوڑی سی نیچے 10 کلومیٹر نیچے ان کے پورا بریگیڈ کمانڈنگ آفس ہے، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی کوئی پلاٹون ہے ادھر، پورا بریگیڈ کمانڈ ہے ادھر۔
اتنا بڑا واقعہ ہو جانا اور اس کے بعد ابھی تک وہ جو دہشت گرد ہیں بقول ان کے کہ ان کو نہ پکڑا جانا، یہ انڈیا کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، انڈیا نے خود کروایا ہے، اور کروانے کے بعد آپ اگر اس کو دیکھیں غور سے، اس جگہ پہ سیکیورٹی بھی نہیں تھی اور سارا کچھ انہوں نے ایک اس طریقے سے کیا کہ لگے یہ کہ یہ بالکل ہے، اور ودن فیو منٹس الزام پاکستان کے اوپر لگانا شروع کر دیا۔ FIR بھی 10 منٹس میں ہو گئی۔ جی ابھی کوئی تحقیقات کچھ نہیں ہوا، نہ کوئی ان کو تصویریں ملی، نہ کچھ ہوا، اور انہوں نے سیدھا اسٹیٹ اوے الزام پاکستان پہ لگانا شروع کر دیا۔ کیا پاکستانیوں کا خون اتنا ہی کم ہے کہ ہمارے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے اور اس میں بھارت کے انوالو ہونے کے شواہد ہیں؟ بلوچستان کے اندر بھارت کے شواہد ہیں کہ بلوچستان میں بھارت فائنینسنگ کر رہا ہے ٹیررزم کی، کے پی کے میں بھارت فائنینسنگ کر رہا ہے۔ ان سب کو چھوڑ دیجئے، نریندر مودی نے بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے ایڈمٹ کیا تھا، کنفیس کیا تھا کہ پاکستان کو 2 لاکھ کرنے کے اندر بھارت شامل تھا۔ اس نے مانا تھا کہ مکتی بانی ہم نے بنائی تھی، ان کے جتنے زخمی ہوتے تھے ان کو ہم کلکتہ کے اندر ٹریٹمنٹ دیتے تھے ہاسپٹلز کے اندر۔ یہ ساری باتیں ہمیں چاہیے اپنے ڈوزیئر کے اندر پیش کریں، جیسے کہ انہوں نے ہمارے ڈیفنس منسٹر کی باتیں پیش کی ہیں، اس طرح ہمیں بھی پیش کرنی چاہیے کہ اچھا شیخ صاحب میرا یہ نریندر مودی کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم نے پاکستان کو توڑا، اور یہ اس نے بنگلہ دیش میں اس وقت کی بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے ایڈمٹ کیا تھا، پوری دنیا نے سنا تھا۔ اچھا شیخ صاحب اگر جی آپ جعفر ایکسپریس کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان کی انسرجنسی، ایون پاس میں ہم نے دیکھا کہ کراچی اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں انسرجنسی، اس میں انڈیا انوالو تھا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری اس میں نیگلیجنس ہے کہ جعفر ایکسپریس میں جب ان کی آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی ان کی انوالومنٹ تھی بلکہ انہوں نے کروایا، تو پھر ہمیں اس وقت جو ہے جو فالس فلیگ آپریشن کے بعد انڈیا نے کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ؟ سر ہم اوپن آرمز کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ان کے سر ہماری مجبوری یہ ہے کہ وی آر اے مسلم کنٹری، فرسٹ اٹامک مسلم کنٹری، اور جتنی بھی آپ نے بھی جس طرح اپنے انٹرو میں بھی فرمایا کہ یونائٹڈ نیشن ان کا کام کیا ہے، یہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، اسلام ان کو اسلاموفوبیا ہے، یہ لوگ بالکل اسلام کے اگینسٹ ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے متعلق کوئی بات آئی ہے اور انڈیا کی طرف سے آئی ہے، وہ انڈیا کو ایسے ہی سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سپورٹ کی وجہ نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے سوال کی طرف کہ کیا انڈیا ہم پہ اٹیک کرے گا؟ انڈیا کو کیا رافیل طیارے اس لیے دیے گئے ہیں کہ اپنے نیبرنگ کنٹریز کے اوپر حملے کرنے؟ کیا انڈیا کو یہ سامان اس لیے دیا جاتا ہے کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے اوپر اپنا تسلط بیان کرنا شروع کر دے؟ اگر یہی دور ہے، یہی وقت چلنا ہے، تو پھر تو سب اپنے اپنے اسلحے کے زور کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے۔ انڈیا، مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا فالس فلیگ کے بعد پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی جگہ پہ اٹیک کرے گا، چھوٹی چھوٹی چوکیوں پہ اٹیک کرے گا۔ مجھے یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ سرجیکل اٹیکس جس نے یہ کشمیر کے اندر اٹیک کریں گے، کچھ چوکیوں پہ قبضہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور آزاد کشمیر میں پھر اب واویلا کریں گے کہ ہم نے پاکستان کے اندر اتنا قبضہ کر لیا ہے، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ پاکستان نے بھی ان کی چوکیاں پن پوائنٹ کی ہوئی ہیں، کس جگہ پہ اگر انہوں نے اٹیک کیا تو ہم نے بھی اٹیک کے لیے جگہ تیاری پوری ہے ہماری پوری تیاری ہے، اور الحمدللہ ہمارے مزل سسٹم بھی پورے نصب ہیں، اور دے نو ویری ویل کہ پاکستان کو ایسی نہیں ہے، پاکستان از ناٹ پیلسٹائن، اور یہ اپنے آپ کو اسرائیل سمجھ رہے ہیں، دے آر ناٹ اسرائیل۔ اسرائیل بھی اگر آ جائے نا تو پاکستان اکیلا بھارت کا بھی اور اسرائیل کا بھی مقابلہ انشاءاللہ کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ بات صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے؟ ایک تو عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہار میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس تناظر میں مودی نے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت واقعی پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور جنگ کی یا پھر جنگ کی جو کیفیت تاریخ کی ہے اس ریجن کے اندر، سٹینڈ سٹل ہو گیا سب کچھ اس وقت، معاملات جو ہیں، مقصد کیا ہے بھارت کا؟ جی تھینک یو کاشف۔ بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہیں وہ بنیادی طور پر اپنی روایات، کلچر، سویلائزیشن اور مذہب کے لحاظ سے 2 مختلف قومیں ہیں، اور جس کا اظہار قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا ایگزیکٹلی، اور دیٹس وائی کہ ہم ان کے ساتھ سپریشن ہماری ہوئی، اور اس سپریشن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں آزادی نصیب ہوئی ہے اور ہم اپنے ملک میں آزاد ہیں، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور جس طرح یہ جو مودی نے ظلم کیا تھا گجرات میں، وہ ابھی تک لوگوں کے ذہن میں موجود ہے۔ دیکھیے کانگریس اور یہ جو بی جے پی میں خاصا جسے کہتے ہیں فرق یہ ہے
کہ جب سے بی جے پی آئی ہے تو بی جے پی نے اب دیکھیں کہ مودی صاحب کے آنے کے بعد سے پاکستان سے مکمل طور پر ہر تمام روابط کو اس نے ختم کر دیا ہے، کلچرل ہوں، سوشل ہوں، طائفے کی شکل میں ہوں، اکنامک ہوں، پولیٹیکل ہوں، انہوں نے تمام پاکستان کے ساتھ 2014 سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں آج 11 سال ہو گئے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس بات کی جیسے ہندوتا کا انہوں نے چرچا بھی کیا، یہ بھی آپ نے دیکھا، تو لہٰذا ہندوستان سے یہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت جو کچھ وہ کر رہا ہے، وہ جس وقت یہ اٹیک ہوتا ہے اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں اندر سے بھی آوازیں اٹھی تھی کہ بھائی یہ آپ کیا سوئے ہوئے تھے، اگر پاکستان کا الزام لگا رہے ہیں لیکن پہلے آپ سب سے پہلے آپ تو بتائیں کہ آپ کے سیکیورٹی میئرز کیا تھے کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہلے بھی اٹیک ہو چکے ہیں وہاں پر آپ نے کوئی انتظامی کوئی نہیں کیا ہوا تھا۔ تو لیکن جو سب سے بدترین ایک چیز میں دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے نا ان کو ایک ہسٹیریا ہے کہ عجیب قسم کا پاکستان مخالف، یعنی ابھی شاید ابھی حکومت کا یہ بیان نہیں آیا تھا یا اس میں ٹائم لگ گیا تھا، ہندوستان کا جو میڈیا تھا وہ مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان مسٹ بلیڈ، یعنی وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ خون میں نلا دیا جائے، اور اب بھی جو ان کا یہی چل رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، دشمن کے منہ میں خاک، میں کہتا ہوں۔ تو یہ جو ان کے اس طرح کے ارادے ہیں یہ ہمارے لیے اب ایک چیلنج ہے۔ چیلنج کا یہ ہے کہ دو تین صورتیں ہیں کہ کیا ہندوستان کو سرجیکل سٹرائک کرے گا یا ہندوستان آل آؤٹ وار جائے گا۔ نہیں، سرجیکل سٹرائکس کرے گا تو اس کا تو منہ توڑ جواب تو انہیں ملے گا۔ جی ہاں، وہ چونکہ آزاد کشمیر ان کے نزدیک ہے اور اس میں انہوں نے یہ سوچا شاید کہ بعض جگہوں پر سرجیکل سٹرائک کریں، یا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پلان میں شاید گلگت بلتستان بھی ہے۔ جی ہاں انیشیل کوئی وار ہوگی تو پاکستان شاید اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ وہ ان فرنٹس پہ جو ہے وہ دفاع کر سکے گا، ان کے ذہن میں یہ چیز ہے۔ جو آل آؤٹ وار کا کانسیپٹ ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف ہندوستان پاکستان کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے، ایران ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن چین بات ساتھ صاحب کھڑا ہوا قوموں ہے۔ کی زندگی میں جنگیں آتی ہیں، ایسی صورتحال ہوتی ہے، اور میں خیال سروائیول کے لیے جنگیں لڑنی بھی چاہیے اگر جب ایسا ناگزیر ہو جائے تو۔ ہاں دیکھیں بشرطے کہ اگر وہ روایتی وار ہو، مطلب یہ تو نہیں ہو وار سکتا ہے کہ ہم اوپن آرم سے انہیں ویلکم کریں، نہیں، وہ یہ اگریشن تو- کرتے جائیں۔ یہ پاکستان سے یہی ہو رہا ہے نا۔ دیکھیں، پاکستان تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہم اکنامیکلی ہندوستان سے بہت کمزور ہیں یا ہمارے اس لحاظ سے ہندوستان کو کہتے ہیں بہت بڑی معیشت ہے، لیکن جس طرح اس جو وار کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے موجودہ اس وقت، اس میں ہمیں خاص طور پہ امریکہ سے اچھی سپورٹ ملی ہے، اور امریکہ نے کہا کہ دونوں اپنے بائی لیٹرلی اس ایشو معاملہ طے کریں۔ وہ ایک طرف جھکاؤ نہیں ہے، سوائے تھوڑا سا ان کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے اس کا ذرا بیان ایسا تھا تھوڑا سا، لیکن ادروائز ان کے ترجمان بھی یہی بات کرتے اچھا، آپ کے سمجھتے ہیں جو بیان ان کے وائس پریزیڈنٹ نے دیا اس کا جواب تو بنتا تھا؟ جی وہ دیکھیے اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارے جو انڈیا کے جو چینلز ہیں خاص طور پہ ہمارے کئی ترجمانوں کو بلاتے ہیں وہاں آ کے، اور وہ خاص طور پہ جب وہ بول رہے ہوتے ہیں ان کے مائک تک بند کر دیتے ہیں آ کے۔ نہیں، میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، میرے خیال میں ہمیں جس قسم کا باعث انڈین میڈیا ہے اور اس کی پورے ورلڈ میں کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے، تو ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چینلز پر ہم لوگوں کو نہیں جانا چاہیے۔ جانا نہیں چاہیے، یہ میں 2014 سے چھوڑ چکا ہوں۔ ایگزیکٹلی آپ کی بات صحیح ہے، مجھے بعض کو بجائے غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کیوں جاتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا بندہ بول رہا ہے اور انہوں نے اس کی آواز بند کر دی ہوتی ہے آ کے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے نا ہم نے دیکھیں ہم روایتی طور پہ ایک پرامن ملک ہیں، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، سب کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے ایسی مخالفت بھی کتنی ہوئی تھی، لیکن اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ذرا تھوڑا سا اگر اکنامیکلی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے تو یہ جو وار ہوتی ہے نا، بے شک ہم کمزور ہیں ان سے، لیکن پھر بھی ان کو بھی جنگ کی تباہیاں ہوتی ہیں اور ان کو سوچنا چاہیے اس بات کو، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو غلط فہمی شاید یہ ہو رہی ہے، جس طرح وہ اپنے تمام تر جتنے بھی ان کے تمام ہندوستان کے مختلف لوگ ہیں جو خواہ وہ شوبز کے لوگ ہیں، خواہ سیاستدان ہیں، خواہ دوسرے ہیں، وہ ان کو لے کے چل رہے ہیں بڑے کہ جناب ہم تو یہاں تک گواسکر صاحب بھی کہتے ہیں، سنیل گواسکر کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ایشیا کپ نہیں کھیلنا چاہیے۔ امیجن کریں نا، جاوید اختر جو اس کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں، میں تو ان پہ بھی تف کرتا ہوں، وہ تو مطلب انٹیلیجنسیا کا یہ حال ہے۔ کاشف اگر پاکستانی جواب اگر فرض کرو وہاں ہندوستان میں جو ہمارے سے اظہار ہمدردی کریں گے ان کی تو شامت آ جائے گی آگے، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کا جو انٹیلیجنسیا ہوتا ہے، جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، جو دانشور ہیں،
ان کا کام ہے کہ کول ڈاؤن کریں حالات کو, امن کی بات کریں. یہاں پہ تو معاملات اور ہیں نا ان کے نہیں, لیے. یہ تو ان کی تو مکمل طور پہ کاشف یہ کوشش ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے نا, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جسے اپنے الیکشن کی بات بھی کہی, اور ایک تھوڑا سا ان کو یہ ذہن میں ہے کہ آپ نے دیکھا ابھی لندن والا واقعہ بھی تھا, کس طرح وہ انہوں نے ان کو چائے شائے پلا کر رخصت کیا تھا. ان کے دماغ میں شاید گھسا ہوا ہے, اور یہ میٹنگیں کر کے, اور وہ باقاعدہ فالس فلیگ کیا ہوتی ہے جس میں ہم بلیک آؤٹ کا, یہ زمانے میں جب 65 کی جنگ تھی مجھے یاد ہے بلیک آؤٹ کی ہم پریکٹس کیا کرتے تھے. انہوں نے کیا کہ جو فصلیں کٹوائی ہیں آ کے, دے آر ٹرائنگ ٹو گیو این امپریشن دیٹ ویری سیریس اباؤٹ اٹیک. یہ چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں ان کو پتہ نہیں ہوگا نہیں, میں آپ کو بتاؤں آل آؤٹ وار نہیں ہو سکتی ہے, لیکن اپنی طرف سے کوشش کریں گے اور پاکستان نے اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دیا انشاءاللہ. جی میم کیسے دیکھتی ہیں یہ جو فالس فلیگ آپریشن کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انتخابات کے لیے ہے, لیکن بات تو کافی آگے نکل گئی ہے, تو کیا بھارت واقعی پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ آپ کا ٹیک. جی بہت شکریہ کاشف صاحب. بھارت کی فالس فلیگ کی جو پالیسی ہے اس نے پہلگام میں بھی پہلے یہ کیا, پلوامہ میں کیا, اور پلوامہ میں بھی فالس فلیگ اسی طرح. پاکستان نے ہمیشہ اظہار یکجہتی کی اور بڑا نرم رویہ اختیار کیا, اور انہیں مفاہمت کی پالیسی کے اوپر اپنایا. لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ, ہماری فوج نے انہیں بھرپور انداز میں جواب دیا ہے کہ اب وہ ہم سچویشن نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وہ مفاہمت کریں گے. ہم نے مذمت کی ہے اگر کوئی جانی نقصان ہوا ہے وہاں پہ. جی ہماری قوم نے کیا ہے, ہمارے اداروں نے کیا ہے, ہماری اسمبلی نے کیا ہے, ہمارے وزیر اعظم نے کیا ہے, ہم سب نے مذمت کی ہے کہ انسانی جانوں کا نقصان جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. لیکن اس کے اوپر اس کی بھی ہم نے تردید کی ہے کہ اس پہلگام کے واقعے میں ہمارا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے, اور اگر اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تو ہم اس کے اوپر بھرپور جواب دیں گے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ جو انڈین میڈیا جس طریقے سے اگریشن دکھاتا ہے اور بہت گندی لینگویج استعمال کرتا ہے ہمارے جنرل صاحب اور ہماری حکومت کے خلاف, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت ہی ایزی کھیل ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ہم ان سے زیادہ ایکوپڈ ہیں, ہماری جو ٹیکنالوجی ہے ان سے زیادہ بہتر ہے. وہ جو رافیل جہاز جو تھے وہ بھی ہم نے سیز کر دیے تھے, اور وہ پلٹ کے واپس جہاں سے فلائی کیا وہ انہیں سری نگر ایمرجنسی میں لینڈ کرنا پڑا. تو یہ چیزیں وہ سمجھتے ہیں, ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ انڈیا کو ہمیں دنیا کے سامنے صرف ایک امیج بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے ہمارے ملک میں جو ہے آ کے دہشت گردی کی ہے اور اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں. ادروائز ان کے اندر سے بھی, ان کے ملک میں بھی کانگریس اور دوسری پارٹیاں بھی آوازیں اٹھا رہی ہیں, ان کی اسمبلیوں میں بھی آوازیں اٹھا رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. تو اب یہ اس قسم کی سٹوریاں اور یہ فالس فلیگ پروگرام جو ہیں اب نہیں چلیں گے. الیکشن لڑنے کی کمپین سے کچھ کام آگے نکل گیا. جی, اور یہ آگے نکل گیا. وہ مودی نے جو سوچا تھا کہ میں ایسے کر لوں گا اور میرے لیے یہ آسانی ہو جائے گی, اب اس کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا گلے کی ہڈی بن گیا. ہاں, تو وہ اٹیک ضرور کرے گا, نہیں مزہ چکھے گا, لیکن خاموشی نہ مزہ چکھے گا. اگر چکھنے کے لیے اس کو بہت, اگر اس نے اس طرف آنے کی کوشش کی, ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت اکانومی کے حوالے سے کمزور ہیں, لیکن ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بڑے پرعزم ہیں, پرجوش ہیں, اور ہماری جو ایئر فورس ہے وہ تو ان کی جتنی زبردست کمانڈ ہے, اور جو ہمارے میزائلز جو جس طریقے سے بھی ہماری ٹھیک کہا کہ ہماری ایئر فورس جو ہے پار ہے with any world power, اور ہر لمحہ وہ تیار ہیں, اور ان کو ایک سیکنڈ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کریں گے, کوئی اٹیک کریں گے یا کوئی کسی قسم کی وہ ارادہ رکھتے بھی ہیں. جس وقت ان کی ایئر بیس سے جہاز نکلتا ہے تو ہماری فوج کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایئر بیس سے جہاز نکلے ہیں. جس طرح انہوں نے سمندر میں آ کے اپنی سب میرین بھیجی اور اس میں بھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, رافیل بھیجے تو ان کو ہم نے سیز کر دیا اور وہ بھی واپس انہیں جانا پڑا اور ایمرجنسی لینڈ کرنا پڑا. تو یہ باتیں اپنے آپ کو صرف دکھانے کے لیے, ہمارے اوپر ڈر ڈالنے کے لیے, دنیا کے سامنے کرنے کے لیے
ہم لوگ بڑے مطمئن ہیں اور ہم ہر طرح سے بھرپور تیار ہیں اور انہیں جواب دیں گے. کہ ٹائم ہیز کم کہ انڈیا کو ایک دفعہ سبق سکھا دینا چاہیے. جی ہم تو چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی وہ پہل تو کریں, ہم پہل نہ کریں. وہ جب پہل کریں گے تو ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے اور وہ کوشش جس وقت بھی چیک کرتے ہیں نا تو انہیں یاد آ جاتا ہے. آگے بات کرتے ہیں کہ آپ نے نندن یاد آ جاتا ہے. امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو ڈرامہ کیا گیا فالس فلیگ آپریشن, یہ مودی کے گلے کی ہڈی بن گیا. شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں مبینہ طور پر کہ دریائے جہلم کا جو پانی ہے اس کا بہاؤ کم کر دیا گیا ہے. پہلے 50,000 کیوسک تھا, اب اس کو 5,000 پہ لے آیا اور اس کو موڑ دیا ہے بگلیار جو ڈیم ہے اس کی طرف انہوں نے. تو کیا بھارت پاکستان کے دریاؤں کا پانی روک سکتا ہے, اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ ذرا کھل کے بتائیے گا, ذرا آواز جائے انڈیا تک بھی نا. جی سر وہ تو اپنے چینل پہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ تو بد کلامی کرتے ہیں, ہم وہ نہیں کرتے ہیں. سر انڈس واٹر ٹریٹی میں گارنٹی جو ہے وہ ورلڈ بینک کی ہے, رائٹ, اور انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کی طرف سے ڈیلیگیشن انڈیا جاتا ہے, انڈیا کی طرف سے ڈیلیگیشن پاکستان آتا ہے, اور یہ کنٹینیوسلی ایوری 2 months ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی سالوں میں ہوگا. اور وہ مانیٹر کرتے ہیں انڈیا جا کے, وہ انڈیا والے آ کے ادھر مانیٹر کرتے ہیں پانی کو, اور یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. لیکن شیخ صاحب یہ تو امن کے دنوں کی بات ہے نا. نہیں جب انڈیا مانتا نہیں ہے کسی چیز کو. سر ابھی یہ چل رہا ہے نا, ابھی تو چل رہا ہے. اب انڈیا اگر یونیلیٹرل ایک ڈیسیژن لے لیتا ہے تو سب سے پہلے سوورن گارنٹیز دی ہوتی ہیں, تو وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا. نمبر 2, اگر انڈیا یہ کرے گا, کل کو چائنا بھی یہ کام شروع کر دے گا, چائنا انڈیا کا پانی روکنا شروع کر دے گا. پلس انڈیا کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اتنے ڈیمز نہیں ہیں, اتنے ریزروائرز نہیں ہیں کہ وہ پانی کو روک سکے. کہنا پولیٹیکلی کہہ دینا اور بات ہے, پبلک سٹیٹمنٹ دے دینا اور بات ہے. پریشر تو کم کر کے سر الیکشن کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ سب جھوٹ پروپیگنڈا ہے. انڈیا سے جنگ بھی نہیں ہو رہی ہماری. انڈیا پانی نہیں روک سکتا, جنگ ہونی ہے, اور آپ کو بھی میں نے گزارش کی ہے کہ جنگ چوکیوں کی حد تک ہوگی, فل جنگ نہیں ہوگی. اور انڈیا کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک لمبی جنگ لڑیں, پاکستان کو اس میں انوالو رکھیں. جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ نے بیان دیے وہ بڑا الارمنگ ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک چیز ہے سر, آج اسرائیل کے اندر جو ادھر آپ کو بھی پتا ہے آئرن شیلڈ لگی ہوئی ہے کہ کوئی بھی میزائل اس کو ہٹ نہیں کر سکتا. آج اسرائیل کے ایئرپورٹ پہ میزائل ہٹ ہو گیا. انڈیا کے پاس تو S-400 رشین میں نا, ان کی جو شیلڈ ہے میزائل شیلڈ, تو انڈیا کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کے اگر میزائلز ہمارے ادھر آ سکتے ہیں, ہم جتنا مرضی کہہ رہے ہیں ہماری شیلڈ لگی ہوئی ہے S-400, پاکستان کے میزائل پینیٹریٹ کر جائیں گے. دوسرا جو رافیل کا معاملہ ہے, وہ ایک میں آپ کو چلیں آپ کے ویورز کو ایک تھوڑا سا گزارش کر دیتا ہوں کہ رافیل آئے تھے اور اس کے بعد وہ ڈیٹیکٹ ہو گئے تھے ریڈار کے اوپر, جبکہ فرانس کہتا ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے. فیلئر ہو گیا نا جی. اب انڈیا نے فرانس سے کہا ہے کہ ہمیں اس کا سورس کوڈ دو تاکہ ہم اس کو چینج کریں, اس کی فریکوینسی اور چیزیں چینج کریں, پاکستان کے ریڈار پہ نہ آئے. اور فرانس اس کو وہ سورس کوڈ نہیں دے رہا کیونکہ وہ تو مین چیز ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں جو پرابلم انڈیا کو آ رہی ہے. اور دوسرا, انڈیا کو یہ بالکل کلیئر ہو گیا, پاکستان نے سرفیس ٹو سرفیس میزائل انسٹال کر دیے ہیں, ان پہ نیوکلیئر وار ہیڈز بھی کیری کیے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے یہ خالی جائیں گے. اور انڈیا کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جس جگہ پہ آپ نے اگریشن کی کہ ہماری چوکی یہ سمجھ کے کہ یہ کم لوگ ہیں اس پہ اٹیک کر دیں, ایک تو ہمیں بھی معلوم ہے آپ کی کون کون سی چوکیاں کمزور ہیں, ہم نے اس جگہ پہ بھی آپ کو میزائل مارنے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ ہوتی ہے تو 1962 میں جیسے چائنا نے ان کو مارا تھا اس سے زیادہ ہم ماریں گے. سر اب تو بڑی لیتھل جنگ ہے نا, اب تو بٹن کی جنگ ہے. لیکن کنونشنل تو ساتھ ہوگی. جی اب انہوں نے کوشش یہ کیا کہ اپنے رافیل کو بالکل پیچھے لے جائیں, پاکستان کے میزائل سے بالکل دور لے جائیں تاکہ اس کی ریچ میں نہ آئیں. ان کی پوری کوشش یہ ہے. رائٹ. بس آپ کیا پاکستان جو پانی روکنے کا وہ جو آبی جارحیت کی بات کر رہا ہے روک سکتا ہے, اور اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا امیڈیٹ ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور کوشچن ساتھ ایڈ کر لیجئے, چلیں اس کا جواب دے دیجئے پھر آگے. کاشف بھائی بات یہ ہے کہ اسے آبی جارحیت جسے کہتے ہیں, اس کے بارے میں ہمارے پاکستان کی طرف سے یہ بڑا ریپڈ رسپانس آیا. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم انڈیا پر حملہ کر سکتے ہیں. آج بھی قومی اسمبلی میں یہی آیا. جی ہاں, یہ ایک تو یہ چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریائے جہلم اور چناب میں جو ہے نا وہ انڈیا بگلیار ڈیم سے نا وہ پانی کا فلو کم کر رہا ہے, اس کا بہاؤ ادھر کو موڑ. جی ہاں, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے پہ ہڈ مرالہ پہ جو 8700 کیوسک پانی تھا وہ 4700 پہ آ گیا ہے.
تو وہ کم تو وہاں ہوا ہے آ کے. اور راوی تو دیکھیں نا آپ مونسون میں تھوڑا بہت چلتا ہے, اس سے بعد بالکل ڈرائی ہو چکا ہے. رائٹ. تو ہندوستان کی ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے کہ پاکستان کو کم از کم جو پانی کی شارٹیج ہے اس سے پاکستان میں غذائی بحران پیدا ہو سکے. ظاہر ہے پانی لائف لائن ہے ہمارے لیے, اس کے بارے ہم کیسے رہیں گے. کراپس کے لیے ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے. تو یہ تو ایک چیز ہے. لیکن جو سنتاس معاہدہ سے آپ نے کہا کہ اس میں اب یہ پہلے ایک بڑا ہوتا تھا, ہمیشہ یہ معاہدے کی شک تھی کہ آپ نے پانی بھی چھوڑنا ہے تو بغیر پوچھے آپ نہیں چھوڑیں گے, آپ پوچھ کے چھوڑیں گے. ہاں جی بتائیں گے. انڈیا نے پیچھے پانی چھوڑا ہے بغیر پوچھے, بغیر بتائے پاکستان کو اگریشن ہو گئی, لیکن بچت ہوگی ہماری. اس میں پانی اتنا نہیں آیا کہ سیلاب, اونچے درجے کا سیلاب آ گیا تھا. تو ایک وہ اس کو وائلیشن کر رہے ہیں, دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ختم نہیں کیا, اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے, اس کو ہم نے یہ ایک انہوں نے آڑ لی آ کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیے بھائی یہ لانگ ٹرم نہیں چلے گا یہ مسئلہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرنے سے ڈیفینیٹلی جو انٹرنیشنل بھی پاکستان نے کہا تمام جگہوں پر ہم جائیں گے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اور جو بھی ہو سکا تمام تر جو ڈپلومیٹک ہماری ایفرٹس ہیں اس کو ہم بروئے کار لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہندوستان ایسی آبی جاری سے باہر رہے. تو پھر تیار رہے ادھر سے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن. کاشف بات یہ ہے کہ اب اس لیے یہ ہے جب وار ہوتی ہے نا تو اس اے گیم آف نروس. بیسیکلی اس میں ہندوستان اور پاکستان کی جو وار ہے, بینگ بوتھ دی اٹامک جسے کہتے ہیں دو ڈم کی جو پاورز ہیں دونوں, اس صورت حوال میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی یہ کہہ دے گا جی کہ میں جیت جاؤں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید جی وہ ہمارے علاقے پر قبضہ کر لے گا, خیال استو محال. لیکن بس صاحب قوموں کی, جیسے میں نے پہلے کہا, میں لکھتا بھی آیا ہوں کہ قوموں کی زندگیوں میں جنگیں کئی جگہ پہ ناگزیر بھی ہو جاتی ہیں, آپ کو لڑنی پڑتی ہیں. وہ تو ہے, لیکن اب دیکھیں نا ابھی کچھ تمام ہیومن جو ترقی ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس کو سائڈ پہ رکھیں, لیکن جو پوزیشن اس وقت پاکستان انڈیا کے اور کافی سالوں سے ہے, تو لیکن بات یہ ہے نا کاشف کہ جو بہار یہاں جنگ کی بات کرتے ہیں انہوں نے شاید جنگ کو دیکھا نہیں ہے. جنگ جس طرح کی تباہیاں ایسی ہیں, اور آپ دیکھیں یوکرین کی اور جو ان کی جنگ ہو رہی ہے اس میں آ کے, حالانکہ رشیا جو ہے ایٹامک پاور ہے لیکن یوکرین نہیں ہے. مجھے مثال دیتے ہیں, میں نے کہا بھائی وہاں تو یہ پوزیشن ہے, یہاں تو ہم یوکرین تھوڑی ہیں, ہم بھی پاکستان کے پاس ہی ہم ہیں. تو لہٰذا یہ ہندو جو بنیاں سمجھتا ہے کہ شاید ہم پاکستان کو یہ جو اقدامات کر رہے ہیں جی, یہ کسی کی لوڈ یہ بلیک آؤٹ کی پریکٹسیں کر رہے ہیں, کہیں گندم کاٹ لو جی سرحدوں سے جی, دے آر ٹرائنگ کہ وہ پاکستان کو خوفزدہ کریں. لیکن اس سب کے پیچھے جو ہے آج تک ایک چیز جو ہے وہ آشکار ہو چکی ہے کہ ہندوستان ہیز ناٹ بین ایبل ٹو پروڈیوس اے سنگل ایویڈنس جس میں یہ کہہ دے کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے. دیکھیں نا پہلے جب انہوں نے قصاب کا معاملہ ہوا تھا, باتیں بوتیں ہوئی تھی آگے, اگر ہندوستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں جو ہمارے سے کہیں زیادہ تعداد میں, اگر وہ دہشت گردوں کو ٹریس آؤٹ نہیں کر سکی تو اس شک کو بہت تقویت ملتی ہے کہ ہندو کا اپنا یہ اسپانسر ڈرامہ ہے. والے معاملے میں تو ہمارے اپنے بھی شامل تھے. ہاں جی ہاں, تو اس میں تو کم از کم وہ ایسے لگتا ہے کہ ہندوستان کا اپنا اسپانسر ڈرامہ ہے اور یہ ہندوستان اس کے لیے کر رہا ہے, اور یہ ہندوستان جو الیکشن کی بہار کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ہمیشہ سے اس کا فائدہ اٹھایا. لیکن پاکستان کی مجھے خوشی کی بات ہے, ہماری پاکستان کی جو سیاسی قوت بھی ہیں, جو پاکستان کی عسکری قوت ہے, اور پاکستان کے عوام جو ہیں یہ وہی عوام ہیں کاشف جنہوں نے جہازوں کو دیکھا کرتے تھے, جہازوں کی کھڑے ہو کے چھتوں پر لڑائیاں دیکھتے تھے. مسلمان کمزور نہیں ہے. یہ ایک اگر پاکستان کا پانی روکا جاتا ہے, ابھی کوشش ہو رہی ہے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, تو پاکستان کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہوگا. اور اس کے بعد یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ جنگ کی کیفیت اس ریجن میں, انڈو پاک ریجن میں طاری کرنے کے بعد مودی سرکار جو ہے خاموش کیوں ہے؟ دیکھیں جی, ڈپلومیٹکلی ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ہر پلیٹ فارم پہ اپنی آواز اٹھائی اور اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں, ابھی بھی سلامتی کونسل میں بھی, OIC میں بھی. تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس اگر دوبارہ سے یہ چیزیں بند کرنے کی جس وقت ٹریٹی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس تو بڑا آسان رستہ ہے کہ ہم نے اس ٹریٹی کو ختم کیا تو ہم نے ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے, اور وہ اس کو کھولنے میں تو کوئی پرابلم نہیں آتی ہے. اٹیک کے بعد کھولنا پڑے گا. نہیں مطلب ایک وہ بلاک ہی ہے نا جو اس کو توڑنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس تو پھر وہ جو 3 دریا اس نے رکھے تھے, تو تینوں دریا کے بعد وہ 6 دریا بھی ہم ان سے بھی سیراب ہو سکتے ہیں. یہ ان کو آسان لگتا ہے کہ ہم ایسے کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جتنا اٹیک کرنے کی بات ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان کو دباؤ میں لے آئیں گے. تو چائنا نے بڑے کلیئرلی انہیں بتایا کہ اگر تم ادھر کرو گے تو پیچھے ہم بھی کھڑے ہیں, ہم بھی تمہارے ساتھ کریں گے. پچھلے دنوں ایک سے مار پڑے گی. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے.
पिछले दिनों एक मैं इंडियन चैनल को ही देख रही थी, तो वहाँ पे कोई जर्नल जो थे वो बता रहे थे कि इंडिया की डेप्थ बहुत ज़्यादा है और हम पाकिस्तान का तो डेप्थ ही नहीं है, तो हम तो बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे और ये पूरे के ऊपर पाकिस्तान हम को कब्जा खत्म कर लेंगे और इसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके साथ बांग्लादेश भी कहता है कि हम भी तुम्हारी तरफ जो 7 सिस्टर्स हैं 1600 किलोमीटर बॉर्डर, 7 सिस्टर्स को भी हम ले लेंगे। Yes. उधर से वो तैयार बैठे हैं, उधर से वो इनकी जो तमिलनाडु स्टेट्स हैं वो भी बगावत कर बैठे हैं, खालिस्तान की भी है, मुहिम चल रही है। और फिर चाइना जो है वो भी पीछे खड़ा है। तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें उन्हें भी नज़र आ रही हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहना है कि वो उसने तो अपने लिए एक मैदान सजाया था कि मैं इसको इस दफ़ा दोबारा से उसी टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके तो मैं दोबारा से वोट लेने की कोशिश करूँगा। तो वो उनकी तो असम्बली में भी इस चीज़ को क्वेश्चंस भी किए गए हैं, अवाम भी उनके साथ बात करी है, लेकिन जो हिंदू जो रिजिड किस्म के हिंदू हैं वो इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। उनका मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है स्टाइल है, तो वो उसकी वजह से ये थोड़ी सी ज़्यादा हाइप क्रिएट है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट लेवल पे उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरा, इंडिया को आपको मैं बताऊं कि इंडिया को हमसे बहुत ज़्यादा नुकसान है। उनके वो जितने ग्रो कर चुके हुए हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट जितनी आ चुकी हुई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उन लोगों ने जिस वक्त यहाँ से पैकअप करना है तो क्या उनकी इकोनॉमी वहाँ पे स्टैंड करेगी? डोंट यू थिंक इन केस ऑफ वॉर हमारे पास टारगेट, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है तो हमारे पास टारगेट ज्यादा होंगे हमारे पास हिट करने के लिए। एक पॉइंट के लिए पे मौजूद हैं कि उसकी किस तो जगह पे तबाही हमें ज्यादा डालनी है। इंशाल्लाह उधर ही होगी ना, इधर ही होगी और उसको तो 3 साइडों से घेरा जाएगा। 3 साइडों से घेरा जाएगा। मतलब बांग्लादेश ने भी ऐलान कर दिया 7 सिस्टर्स हमारी हैं, हम लेंगे। बल्कि उन्होंने तो कहा था इनको हमें कब्जा कर लेना चाहिए। हाँ, हमें कर लेना In case of war. चाइना और उधर से मैं मतलब ये सारी साइड्स जो हैं ये उसको भी ये इसीलिए तो खामोश है, इसीलिए तो वो कुछ कर नहीं रहा। कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनली दुनिया, वो कहते हैं कि इंडिया को दुनिया में ट्रेड है, तो ट्रेड जिस वक्त आप जंग में आते हैं तो ट्रेड भी रुक जाती है आपकी। देखें ना, Standstill हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है, इन्वेस्टमेंट जो होती है वापस चली जाती है कि भाई हम यहाँ हमारी जिंदगी। अच्छा मैम, मुझे बता दीजिए कि दुनिया भर की जो हुकूमतें हैं इंक्लूडिंग सुपर पावर्स, सब ने देख लिया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। सो मच सो कि उन्होंने किसी जो कहते हैं वो क्लेम करते हैं कि इतने लोगों की डेथ हो गई, किसी की डेड बॉडी नहीं दिखाई गई, कोई प्रूफ नहीं दिया गया, तो मजम्मत क्यों नहीं कर रही है दुनिया इंडिया की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? ये एक बड़ा क्वेश्चन भी है, लेकिन बात ये है ना कि इंडिया के साथ सबके तजारती मरासम हैं, ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को दबे लफ्ज़ों में तो कहते हैं लेकिन खुले लफ्ज़ों में नहीं कहते। लेकिन अभी एक बात हुई है कि सऊदीया ने भी कहा है, कतर ने भी कहा है, टर्की ने भी कहा है, हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ ने कहा है कि ठीक है जी, हम इसमें सालसी का रोल प्ले करते हैं, आप ताउन करें और फॉल्स फ्लैग की तहकीकात करवाएं। तो वो पहलगाम की तहकीकात करवाएं, तो वहाँ वो उस पे आ नहीं रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 200-150 किलोमीटर दूर हैं पाकिस्तान की सरहद और उनका जो एरिया है जहाँ पे ये पहलगाम। अब वहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि भाई ये इतना सिक्योर एरिया था, इतनी स्ट्रिक्ट वहाँ पे सिक्योरिटी थी, और आपकी सिक्योरिटी उस वक्त कहाँ गई और 10 मिनट में आपको कैसे पता चल गया कि वो पाकिस्तान शामिल था? फॉल्स फ्लैग भी किया, कोई रेलेवेंट जगह ही ढूंढ लेते जिसको दुनिया मान लेती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें पाकिस्तान का जो कहीं पे भी इफेक्ट नजर नहीं आता है। लोगों को अंदरूनी तौर पर पता है कि जी ये ऐसा ही है, इंडिया एक गेम खेल रहा है। तो लेकिन ना दुनिया, सलामती कौंसिल समेत दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया तो जाहिर है कि सच हुकूमतें जो हैं वो सच बोलती नहीं है, मजलूम को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ऐसे में तो इंडिया को फिर मुंह तोड़ जवाब देना बनता है, हमारा के नहीं बनता जी। हम लोग तो तैयार हैं, हमारी फौज तैयार है, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल, हमारी कम्युनिटी, पाकिस्तानी अवाम पुरजोश है, और बिजनेस कम्युनिटी ने भी बड़ी बुलंद बांग आवाज में कहा है कि हम पाकिस्तान अपनी फौज के शाना बेशाना खड़े हैं और अस्करी इदारों के शाना बेशाना खड़े हैं कि जहाँ पे भी जरूरत है
ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک ہماری طرف سے جو جرت کا مظاہرہ ہے وہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے, اور ان میں جرت نہیں ہو رہی کہ ہم دوسرا ابھی نندن والا کوئی ایسا چائے کے کپ والا نہیں، اب جس تو کو. ابھی نندن سے زیادہ تباہی ہوگی انشاءاللہ ان کی. ہاں شیخ جی. صاحب مجھے بتائیے گا, ایک تو جو آفیشل ان کا جو میں کہتا ہوں کہ ان کی زبان بند ہے مودی سرکار کی, یہ دھمکی دینے کے بعد اور جنگ کی کیفیت طاری کرنے کے بعد, اور جو ورلڈ پاورز ہیں, یہ جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہے بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہو چکا ہے. سب کو پتہ ہے, ہر بندے کو, بچے کو اب دنیا میں پتہ چل چکا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن تھا. اس کو کنڈیم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ اینٹونیو گوتریس نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے اس کے اوپر جو ہے اس کی مذمت کی ہے, اور ساتھ میں کہا کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے کشیدگی کم کرنے پہ غور کریں. میرے خیال میں آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ اینٹونیو گوتریس کی طرف سے یہ ضرور آنا چاہیے تھا, کیونکہ ورلڈ کا سب سے بڑا ادارہ ہے, تو ان کے پاس ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن رپورٹس بھی اور سیکریٹ رپورٹس بھی پہنچتی ہیں کہ یہ سب ڈرامہ تھا انڈیا کا, مودی سرکار کا ڈرامہ تھا. تو اس کے اوپر ان کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے تھا. نہیں آؤ, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذمت نہیں کر رہی, اور اس کے علاوہ بھارت نے پاکستان کا قرضہ رکوانے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا, ذرا کوئک جواب دے دیجیے, ٹائم کم ہے, میں چاہ رہا ہوں کور ہو جائے سارا کچھ. سر بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو امریکہ کے نے کنڈیم کیوں نہیں کیا, یا اس طرح سے کنڈیم سپر پاورز کی میں سب کی بات کر رہا ہوں. کیوں نہیں انہوں نے کنڈیم کیا؟ تو انہوں نے اس وجہ سے کنڈیم نہیں کیا, امریکہ کے سیٹلائٹ لگے ہوئے ہیں, اور سیٹلائٹ سے سارا پتہ چل جاتا ہے. امریکہ کو پتہ ہے یہ پاکستان نے کام کیا ہی نہیں ہے, یہ لوگ جن کو کہہ رہے ہیں پاکستان سے ہیں, یہ پاکستان سے نہیں آئے, ان کا اپنا کام ہے, اس لیے امریکہ نے انڈین کنڈیم گورنمنٹ کیا. کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا سر انہوں نے پاکستان کا نام بھی نہیں لیا. امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستان نے کیا, کبھی بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا ہاں جی جانی نقصان ہوا ہے, اس کے اوپر ہمیں افسوس ہے, ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے. یہ گول مول سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انڈیا اس کے ساتھ ان پاور شیئرنگ میں ہے, ان کو پتا ہے چائنا کے اگینسٹ ہم نے انڈیا کو پروجیکٹ کرنا ہے, تو ان کو یہ بھی پتا ہے سیٹلائٹ سے کہ پاکستان نے یہ اٹیک نہیں کروایا, یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, لہٰذا اس چیز کے اوپر مفادات کی جنگ, مفادات کی جنگ ہے. اور جہاں تک بات ہے نریندر مودی کی, نریندر مودی نے اٹیک کرنا ہی کرنا ہے سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل بالکل زیرو ہو جائے گا اگر وہ اٹیک نہیں کرتا. جتنا ہسٹیریا ادھر بنا دیا گیا ہے, وہ لوگ پاکستان سینٹرک ہیں, ان کا میڈیا, ان کے لوگ جو ہے نا انڈینز بڑے اچھے ہیں, لیکن ان کا جو میڈیا اور ان کی جو آر ایس ایس گورنمنٹ ہے یہ مودی کی, یہ سر پاکستان سینٹرک ہے. پاکستان کبھی بھی انڈیا سینٹرک نہیں رہا, نہ ہمارے الیکشن میں, نہ ہمارے لوگوں میں ایسی چیز ہے. انڈین میڈیا کو میں تو ایز اے جرنلسٹ, سر انہوں نے پاکستان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کبھی کیا وہ نہ بھی کریں, لیکن مطلب ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. جی ان کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. ہمارے یہ دیکھیں نا, یہ پروگرام جو ہیں دیکھے جاتے ہیں ہر جگہ پر, ان کے کلپس بھی چلتے ہیں. آپ کا پروگرام انڈیا میں بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے, تو ان کا پروگرام کوئی دکھا دیجئے, سوائے وہ جو ہے فلتی لینگویج اور بکواسیات کے علاوہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ ہم پاکستان کو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیں گے, یہ کر دیں گے. لکھ دیا ویسے انہوں نے, کیا بے شک لکھ دیں, بے شک لکھ دیں. دیکھیے وہ آئی ایم ایف کوئی ان کے انڈر نہیں ہے, ورلڈ بینک کوئی ان کے انڈر نہیں ہے. وہ امریکہ سے ہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں نا کہ امریکہ کو کہ پاکستان کے خلاف یہ کریں. امریکہ کو پاکستان نے کیا ہی نہیں ہے, امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کا نام نہیں لیا. یہ قرضہ رکوانے کے لیے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے, اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈلوائے, تو پھر دھمکیاں نہ دیتا, یہ سفارتی جو ہے چینل یوز کر لیتا. اب یہ میم نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو دھمکی ہے اس کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے مودی کی, تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کاشف بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی نا آئی ایم ایف کی, میں آپ کو سب سے پہلی بات تو بتا دوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت کمزور ہے. لوگ بعض ایلیگیشن کرتے ہیں اس بات پہ, لیکن بڑے مزے کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لائک ان دی پاسٹ, جیسے ماضی میں ہوا کرتا تھا, پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سپر پاور امریکہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس نے پاکستان کا نام نہیں لیا, پاکستان کو کوئی تھریٹ نہیں دی کہ پاکستان پہلے کہا کرتے تھے شروع میں, یاد ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے یو این او میں بڑی اچھی ایک جسے کہتے ہیں سفارتی کامیابی ہے. اور جب یہ انڈیا اس پہ ناکام ہوا کہ اس سے کوئی سفارتی کامیابی نہیں مل رہی, اور ساتھ نیبرنگ کنٹریز بھی پاکستان کے خلاف نہیں جا رہے, جس میں بڑی طاقتیں بھی ہیں, رشیا ہے, چائنا ہے, تو پھر انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا, یہ جو کرنے جا رہے ہیں, کبھی پانی بند کر رہے ہیں, آبی جاری بند کر رہے ہیں, کبھی یہ کہہ رہے ہیں اچھا جی ہم اس طرح ہے کہ ہم وہ اٹیک کریں گے, وہ کریں گے. یہ ساری باتیں جو ہے نا, اٹ اماؤنٹس ٹو نتھنگ ایکسیپٹ فرسٹریشن. ان کی فرسٹریشن ہے, اور یہ آئی ایم ایف کے اوپر ہی کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے بندہ بلایا انڈیا سے, انڈیا کا جو آئی ایم ایف تھا اس کو انہوں نے بلکہ ہٹا بھی دیا اس عہدے سے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ عسکری قیادت ہے
اس نے ماشاءاللہ چاروں طرف سے پاکستان کو کسی طرف سے بھی کسی ایک ملک نے انگلی نہیں پوائنٹ. اور ایک بات بتاؤں, میں نے خود راہل گاندھی صاحب کا انٹرویو سنا ہے, وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں, اس میں اسمبلی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ حملہ جس نے بھی کیا ہے, یعنی انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا. تو یہ جو ہے نا ہمارے جو بی جے پی یہ تو غضب, یہ کوئی ہمارے تو مجھے یاد ہے جب میں نے انٹرنیشنل کانفرنس کروائی تھی 2014 میں, تو انہوں نے وہاں سے اپنے جو فیملی پلاننگ کی جو ڈیلیگیشن تھا انہوں نے منع کر دیا تھا. یہ تو اس قسم کے ظالم لوگ ہیں. رائٹ میم ٹائم بڑا تھوڑا ہے, مجھے بتا دیجیے کہ جو بھارت نے خط لکھا ہے IMF کو, کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہمارے اوپر ہوگا, کیونکہ ہماری اکانومی بھی تو کمزور ہے, اور یہ ساتھ میں جو فیٹ اپ میں گرے لسٹ میں دوبارہ نام ڈلوانے کی IMF نے جواب دے دیا, بلکہ ورلڈ بینک میں بھی جواب دے دیا ہے کہ ہم ان کے تابع نہیں ہیں, ہماری اپنی پالیسیز ہیں اور ہمارے اپنے کرائیٹیریاز ہیں. ہم اپنا کام جو ہے وہ انڈیا یا کسی دوسرے کے اثر کے رہ کے نہیں کرتے, اور ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. بلکہ یہ جواب آ چکا ہوا ہے انہوں نے بڑا وہاں سے بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. تو پھر یہ جو ان کا بڑا جو تھرڈ کلاس قسم کا میڈیا ہے, دیکھیں جی میڈیا بیسیکلی یہ پھر ان کا سارا بلوپرز ہے یہ جو چھوڑے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے, ان کا جو میڈیا ہے وہی بیسیکلی زیادہ ہائپ اور رانگ پروپیگنڈا جو ہے وہ اس کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے. پاکستانی میڈیا جو ہے, ہم لوگ سچی بات کرتے ہیں اور حقائق پہ مبنی بات کرتے ہیں جس میں جھوٹ اور دوسری چیزیں نہیں ملوث ہوتی, لیکن ان کی ہر بات میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کے جو, میں بار بار ابھینندن کی طرف جاتی ہوں, اس کو انہوں نے ایوارڈ دے دیا, اس کو ہیرو بنا دیا اور کہا کہ جی یہ تو وہاں سے جنگ لڑ کے تو وہاں سے وہ تو شرمندگی میں دینا ہی تھا نا. تو مطلب یہ چیزیں ہیں. کلبھوشن یادو کو بھی دے دیں. ہاں اچھا, پھر ایک اور بات, کلبھوشن یادو, خواجہ آصف صاحب جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ثبوت آئے ہیں, اور کلبھوشن یادو جیسا بھی ایک بڑا آدمی جس کو ہم نے پکڑا ہے, اور ہمارے پاس جو انہوں نے ٹیررزم کا پلان کیا ہوا تھا وہ ثبوت انہوں نے اقوام متحدہ کو اور سیکیورٹی کونسل کو وہاں پہ بھجوا دیے ہیں, اور کہا ہے کہ جی انڈیا جو ہے میرا لاسٹ کوسچن ہے جی, ٹائم ختم ہو گیا. مجھے یہ بتا دیجئے, آج سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے, آپ سے میڈم آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں, آج پہلگام کے اوپر پاکستان اپنا موقف پیش کرے گا. پاکستان کو جو بھارتی اس قسم کی جارحیت ہے اور انسرجنسیز میں ان کی انوالومنٹ ہے پچھلے 78 سال سے, سلامتی کونسل سے کوئی امیدیں ہیں؟ مختصر جواب دے دیجیے. لیکن سلامتی کونسل سے میں نے کہا ہے کہ وہاں پہ سب نے ڈپلومیٹیکلی جواب دینا ہے, ہمیں کسی پہ ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. سلامتی کونسل نے ایک مبہم سا جس طریقے سے امریکہ نے دے دیا, دوسرے کنٹریز نے دے دیا, وہ دیں گے, لیکن وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کیا, اس لیے پاکستان کے خلاف وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. اگر وہ ایسا کر دے تو پھر تمہاری فیور ہے نا جی. They should also speak about. دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ سلامتی کونسل میں بھی, اور سب سے بڑی, جیسے آپ کو یاد ہے ٹرمپ صاحب نے 150 سال پرانا, کتنے 1500 سال پرانا بتا دیا تھا. اس کا مطلب ٹرمپ صاحب کے ذہن میں ضرور ہے کہ یہ کنفلکٹ پرانا ہے پاکستان انڈیا کا, ٹھیک ہے نا. تو سلامتی کونسل جانتے ہیں اسی طرح کی قراردادیں موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر, اور یہ کنفلکٹ ایگزسٹ کرتا ہے. لہٰذا میرے ذہن میں یہ ہے کہ جب یہ اجلاس ہوگا اس میں وہی سٹینڈ لیا جائے گا کہ یہ ڈیفیوز کریں ٹینشن کو, یہ ڈائیلاگ کریں. یہ تو اب اینٹونیو گوتریس نے بھی this is what I am expecting, and you cannot see کہ سلامتی کونسل کو یہ کہتے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر دے, پاکستان کو فالس فلیگ آپریشن کی انویسٹیگیشن تو وہ کروا سکتے ہیں. دیکھیں جی وہ انویسٹیگیشن انڈیا کے اتنا دباؤ ضرور ہے کہ پاسبل نہیں ہوگا اتنا کہ سلامتی کونسل کرائے, لیکن یہ کہ پاکستان ڈیفینیٹلی اس میں کوئی ایسا اس کے اوپر ایلیگیشن آئے گا نہیں. اس میں سر آئی تھنک کہ جی یہ ان کو اٹس ہائی ٹائم پاکستان کو چاہیے کہ بلوچستان کا بھی مسئلہ اٹھائیں جدھر انڈیا ٹیررزم کروا رہا ہے, اور باقی جگہوں کا بھی کروائیں. بالکل ان کو کرنا چاہیے. رائٹ, مجھے 1 لائن آنسر دے دیجئے میڈم کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے, ویسے پاکستان تو فلی پریپیئر ہے جنگ کے لیے, پاکستانی تو ویسے بھی انجوائے کرتے ہیں, عوام بھی, جہاز جیسے آپ کو تو خیر زیادہ پتہ ہے. تو یہ اگر جنگ ہوتی ہے تو خطے میں کتنی معاشی تباہی ہو سکتی ہے؟ مختصر سا جواب دے دیجیے. معاشی تباہی دیکھیں, ہمارے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں ہے. اچھا, ہم نے تو ان کو, ہمارے پاس میزائل ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں, ان کو اڑانا ہے. ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ.
बस आप पढ़ने بالکل آئی فلی ایگری. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں ٹھیک ہے نقصان تو دونوں کا ہوگا, لیکن ہندوستان کی جو موجودہ اسٹیٹ آف ہے جہاں ہندوستان اپنے آپ کو اس وقت لے کے جا رہا ہے معیشت کے اوپر, وہ بالکل نوز ڈائیو آ جائے گی. اٹیک ان کو پھر ایک دفعہ سبق سکھانا پڑے گا. آئی تھنک جی یہ مودی کا آخری ٹینیور ہے اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو سروائیو. کسی طریقے سے میں بچ جاؤں, لیکن آئی ڈونٹ فور سی کہ وہ ہی ول میک اٹ اپ. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ایک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں, لکھتا بھی آیا ہوں, کہتا بھی آیا ہوں, اور میرا فرم بلیو ہے کہ قوموں کی زندگیوں میں کچھ وقت ایسے آتے ہیں, کچھ لمحے ایسے آتے ہیں کہ اپنے سروائیول کے لیے, اپنی سوورینٹی کے لیے, اپنی سلامتی کے لیے جنگیں ناگزیر ہو جاتی ہیں. اور میرے خیال میں جو قومیں جنگ نہیں لڑتی ہیں ان کی ترقی نہیں ہوتی, ان کی جو ہے سلامتی ایٹ سٹیک ہو جاتی ہے. تو پاکستان کو یہ موقع بالکل نہیں کھونا چاہیے. یہ میرے خیال میں مودی نے جو کچھ کیا ہے, جس قسم کا ماحول پیدا کیا ہے, میرے خیال میں اس نے پاکستان کو موقع فراہم کیا ہے کہ انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. ویورز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.